تو خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 23 اور اس کی آیت نمبر 25 کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب تشریف رکھیے۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بڑی خاص اور اہم بات ہے جس کی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہماری ایک سوچ بن جاتی ہے کہ ہم نے صرف گناہ نہیں کرنا، ہم نے صرف گناہ نہیں کرنا تو باقی بات ساری ٹھیک ہے، صرف گناہ نہیں کرنا اور باقی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی سوچ جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں تک محدود ہے کہ صرف ہم نے گناہ نہیں کرنا، بس سارا دن ہم سے کوئی برا کام نہ ہو۔ یہ بات اچھی ہے کہ بری؟ بات تو اچھی ہے، بات تو اچھی ہے، لیکن صرف گناہ سے بچے رہنا کافی نہیں ہے، صرف گناہ سے بچے رہنا کافی نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو نا بڑا سیدھا سادہ، تو سیدھا سادہ ہونا جو ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر سیدھا سادہ ہونا ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث بناتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بیٹا پاگل بندے سے زیادہ کو سیدھا سادہ ہوتا، کیوں نہیں بھائی لطیف صاحب؟ پاگل بندے نہ کو سیدھا سادہ ہوئے، وہ کبھی گناہ کرتا ہے، وہ دماغ ہی کام نہیں کرتا تو انہیں گناہ کی کرنا، نہ اسے یہ پتا کہ دن کب ہوا ہے، نہ اسے یہ پتا کہ رات کب ہوئی ہے، نہ اسے کھانے کا پتا، نہ اسے پہننے کا پتا، تو فیشن کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ اسے کھانے پینے کا نہیں پتا تو فیشن اس نے کہاں سے کرنا ہے؟ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سیدھا سادہ ہونا جو ہے وہ بھی ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کرے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں، لو جی اسی طرح کو گناہ کرنے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ یا فلاں بہن جو ہے نا یہ بہت سیدھی ہے، بہت سیدھا بندہ ہے جی۔ بھائی ٹھیک ہے سیدھا ہوگا، لیکن سیدھا ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، یہ کلیئر بات ہے، ٹھیک ہے۔ آج جس بات پر ہم لوگ غور کرنے والے ہیں، یہ جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں، یہ جب میسج سٹارٹ ہو جائے گا، جب ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی جو میں نے ابھی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا طریقہ، خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا طریقہ۔ کیا طریقہ ہم اپنائیں کہ خدا کے ساتھ ہم لوگ اٹیچ رہیں، خدا کے ساتھ ہم اٹیچ رہیں۔ اٹیچ ہونے کی بات میں نہیں کر رہا، اٹیچ آپ اس وقت ہو جاتے ہیں جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ اب میں اٹیچ ہونے کی بات نہیں کر رہا، میرا خیال ہے کہ ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں بپتسمہ یافتہ ہی ہے نا، تو چند ایک ہی ہوں گے جو جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا ہوگا، باقی تو سارے بپتسمہ یافتہ ہیں۔
تو ایک وقت میں جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو آپ اس گھڑی خداوند یسوع مسیح سے اٹیچ ہو گئے. اب میں ہونے کی بھائی اکرم بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اٹیچ رہنے کی. تو خدا کے ساتھ اٹیچ رہنے کا طریقہ جو ہے وہ آج ہم لوگ سمجھنے والے ہیں. اچھا, اس میں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک بڑی خاص بات ہے جس کی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ انسان جو خدا کی تمام مخلوقات میں سے افضل ہے, انسان جو ہے خدا کی تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق ہے, جس کو بنا کے خدا نے فخر کیا اور کہا کہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. مطلب خدا نے اس بات کا فخر کیا, اس بات پہ فخر کیا کہ میں نے ایک شاہکار تیار کیا, پوری کائنات کا تاج بنا دیا. اچھا, اب انسان کو جو خدا نے بنایا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, آپ سے سوال ہے چھوٹا سا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انسان کے پوری باڈی میں سے سب سے زیادہ پیچیدہ اعضاء کون سا ہے, سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اعضاء کون سا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی, دل. دل آج ہم لوگ اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے, کون جانے. تو ہم نے یہ سنا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ دل جو ہے نا وہ دریاؤں سمندروں ڈونگا ہے, یہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلا باز ہے, اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند جو دل و دماغ کو جانچتا اور پرکھتا ہوں. بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایک چھوٹی سی میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ یہ بھی کنفیوژن کلیئر ہو جائے. ہم دل کہتے کس کو ہیں؟ دل کہتے کس کو ہیں؟ جب کوئی چیز آپ کو کھانے کے لیے دی جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا, اس وقت وہ بات آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے یا یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے؟ فیصلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ لیکن الفاظ کون سے یوز کرتے ہیں؟ میرا دل نہیں کر رہا. وہ دل نہیں کر رہا کہ ذہن نہیں مان رہا؟ مطلب وہ بات کہاں پہ چل رہی ہوتی ہے ہمارے, وہ ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شاید ڈیفینیشن لمبی ہے کہ دل ہم لوگ کس کو کہتے ہیں. ویسے دل کا کام سوچنا سمجھنا نہیں ہے, دل کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف پمپنگ کرنا ہے, خون کو پمپ کرنا, پیوریفائی کرنا, صاف کر کے تو پوری باڈی میں ٹرانسفر کرنا. ٹھیک ہے, دل کا یہ کام. باقی جو ہم لوگ دل لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ الگ بات ہے, اگر اس کو چھیڑوں گا تو پھر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا. مختصر یہ کہ ہماری پوری باڈی میں سے جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے وہ انسان کا یہ ذہن ہے. ٹھیک ہے, انسان کا ذہن ہے. اچھا, دماغ میں اور ذہن میں کیا فرق ہے یہ تو ذرا مجھے بتائیں. کسی کو کہتے ہیں تیرا دماغ نہیں کام کرتا, کسی سے کہتے ہیں بڑا تیرا اس کا ذہن بڑا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے اس کا دماغ بڑا ہے؟ ذہن میں اور دماغ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, دماغ جو ہے نا, دماغ کی جب بات کرتے ہیں, تو دماغ ہماری ایک کھوپڑی ہے. دماغ جو ہے یہ ہمارا جو اوپر سارا بنا ہوا ہے نا, اس کو بولتے ہیں دماغ. اس کے اندر جو ہمیں خدا نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دے رکھی ہے نا, اس کو بولتے ہیں ذہن. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ جو انسان کا ذہن ہے یہ پوری باڈی میں سے سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے, سب سے زیادہ پیچیدہ چیز ہے. جو کچھ بھی چلتا ہے انسان کے ذہن میں چلتا ہے. جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا کچرا ہے, فلاں بندہ بڑا کچرا ہے,
اس وقت کیوں کہتے ہیں اس کو کھچڑا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دا ذہن بڑا کام کردا نا، ادھر کوئی گل کردا ہے ادھر کوئی گل کردا ہے، لہذا یہ بندہ بڑا ہی کھچڑا بندہ ہے بھائی۔ اچھا اب یہ والی دماغ والی یا ذہن والی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے، ٹاپک تو جو ہمارا ہے اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے پہلے یہ بات کی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے، اس لیے آپ تک پہنچائی ہے کیونکہ یہ جو ہمارا ذہن ہے نا، وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ بھی یہیں پہ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا ذہن جو ہے نا یہ ہمیں ایویں فضول میں مطمئن کر دیتا۔ یہ ہمارا ذہن جو ہے بعض اوقات ہمیں فضول میں مطمئن کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ بندہ ویلا ہے، نہ کھٹو ہے نہ کم ہے، لیکن ذہن جو ہے نا اس کو ایسا موٹیویٹ کرے گا، ایسا مطمئن کرے گا تو شہنشاہ، اور وہ کسی بات کو بادر نہیں کرتا، کسی بات کی وہ ٹینشن نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ وہ اپنے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کچھ کون کروا رہا ہے اسے؟ اس کا ذہن، اس کے مائنڈ میں یہ سوچ چل رہی ہے کہ نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہی ہے۔ یہ ساری باتیں میرے عزیزوں بتانے کا مطلب یا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اسی طرح کے وسوسے آتے ہیں اور وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ اسی کیڑا کوئی ڈاکے مارنے آ، اسی کیڑا کوئی وڈے وڈے گناہ کرنے آ، اسی کیڑا کوئی شراب بیچنے آ یا پینے آ۔ ہوتا ہے اس طرح؟ یہ نہیں ہوتا بھائی۔ بعض اوقات بلکہ اکثریت لوگوں کی سوچ ایسی ہی ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے تو وہ جب جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں صاحب اسی کہڑا کو بڑے بڑے کام کر دے گا، تو چلو باقی یہ کہ چھوٹے موٹے جڑے جھوٹ چگاڑ رہے ہیں یہ تو چلو چلتے ہی نے سارے کو پھر ہو جاتا ہے، کہڑا اسی کوئی بڑے بڑے کوئی ڈاکے مارنے پہ، کوئی اپنا ڈکیٹیاں پہ کرنے یا اسی کوئی بہت بڑا کوئی گناہ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ اچھا وہ اس بات کو ہی ان کے ذہن نے ان کو ایسا مطمئن کیا ہوتا ہے، ان کے ذہن نے ان کو ایسا سیٹسفائڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ذہن میں رکھ کے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو لہذا صحیح چل رہے ہیں، مطلب ہم خدا کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، خدا کا ڈر یا خوف ہمارے اندر ہے۔ جو خاص بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کا ذہن ان کو یہ مطمئن کر دیتا ہے اس بات سے کہ بھائی ہم کون سا ڈاکے مارتے ہیں، ہم کون سا کوئی زنا کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی شراب بیچتے ہیں یا پیتے ہیں، تو لہذا ہمارے اندر خدا کا ڈر یا خوف موجود ہے۔ اب یہ باتیں تو ساری صحیح ہیں لیکن خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے مجھے اتنی لمبی بات کرنی پڑی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ یہ مزید یہ بات جو ہے نا واضح ہو جائے۔ اچھا فرض کرے کہ آپ کا کوئی بڑا کلوز ریلیشن والا شخص ہے، وہ آپ سے یہ کہہ دیتا ہے، آپ کا تعلق بڑا قریبی ہے لیکن سال 2 سال آپ کو کبھی اس کی کال نہیں آئی، کبھی کوئی ہیلو ہائی نہیں ہوا، آپ کیا سمجھیں گے کہ بندہ گیا؟ اچھا اب آپ سے وہ ملاقات ہوتی ہے اس کی، تو جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں ہر روز اندر ہی اندر میں آپ کو یاد کرتا تھا، صبح اٹھتے بھی میں آپ کو یاد کرتا تھا، رات کو بھی میں آپ کو یاد کرتا تھا، صبح بھی یاد کرتا تھا، کام پر جانے سے پہلے، ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے بھی میں آپ کو یاد کرتا تھا، چلتے پھرتے میں آپ کو یاد کرتا تھا۔ اچھا اب آپ مان جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ دل مان جائے گا آپ کا، ذہن مان جائے گا آپ کا کہ صحیح کہہ رہا ہے بندہ؟ تو آپ یہی بولیں گے کہ اگر آپ کو میری اتنی یاد آتی تھی، اتنی یاد آتی تھی تو میرے بھائی یا میری بہن آپ کو توفیق نہیں پڑی تو 2-4 روپے چلے بندہ خرچ کر کے کال ہی کر لے، چلو آنا تو درکنار صحیح، اتنی دور سے بندہ نہیں آ سکتا تو فون تو کر سکتا ہے نا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل میں ایک عجیب سی رنجش اس کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے. اچھا اب کچھ لوگ جو ہیں ان کا طریقہ کار کیا نہیں جی بس اسے چل دیا پھر دیا رب نو یاد کر دینا. یہ طریقہ خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا یہ طریقہ بھی خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا صحیح نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی اسے ٹور دے پھر دیا بہن کا خدا نو بس دن رات ہی چل دیا پھر دیا سوندیا بہندیا اسی رب نو یاد کرنے ہونے بس خدا بھی شکر ادا کری دا جی او دا ہی فضل ہے او دی مہربانی نال اسی ٹرے پھرنے اینڈ دیاں گلاں بتھیریاں پر اگوں کرن لگ پانے لیکن کدی انہاں نو پراپر دعا کر دیاں تسی ویکھے نہیں ہونا کدی انہاں نو پراپر چرچ جاندیا تسی ویکھے نہیں ہونا. تو یہ طریقے جو ہیں یہ خدا کے ساتھ جڑے رہنے کے نہیں ہے. کتنے طریقے میں نے بتایا ابھی تک جی کتنے طریقے بتایا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2 طریقے میں نے بتایا. پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا طریقہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے بڑا لہذا خدا کا ڈر یا خوف جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے مطلب ہم خدا کے ساتھ جڑے ہیں یا خدا کے ساتھ ہم اٹیچ ہے. تو یہ طریقہ اٹیچ ہونے کا نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جی میں تے چل دیا پھر دیا بس میں تے چل دیا پھر دیا جڑا وے خدا نو یاد کرنا وا یا کرنی. تو یہ بھی طریقہ کار ٹھیک یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اب آتے ہیں اصلی طریقے کی طرف. تو کیا لکھا ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. شروع میں نے کیا بتایا تھا کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ اسے طریقے سے کرنا جو ہے نا وہ اہم ہوتا ہے. تو عبادت کی جب بات آتی ہے کہ تم میری عبادت کرنا تو عبادت کا کوئی طریقہ ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ کیڑی عبادت ہے جڑا کدی سویرے اٹھ کے بندے نے گھٹنے خدا دے دے کہ نہیں تو آندا جی صبح اٹھ دیا بھی اسی رب نو یاد کرنے رات سون لگیا میں اسی خدا نو. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ؟ تو خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا میرے عزیزو طریقہ کار جو ہے نا وہ صرف اور صرف عبادت ہے. اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ آپ کے اعمال نامے میں یا وہ مزید اگلا سٹیپ بتانے لگا. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. اگر آپ کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. اس کا اجر خدا آپ کو اس زمین پہ ہی دے دے گا. اگر کسی یتیم کی آپ نے مدد کی ہے تو وہ بھی آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اور خدا اس نیکی کا اجر بھی آپ کو اسی زمین پہ دے دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کی اور نیکیاں بھی جو آپ کریں گے تو وہ بھی آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی اور خدا ان کا اجر آپ کو دے گا اور آپ کا بھلا کرے گا. لیکن خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا طریقہ کار جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں باقاعدہ کتنا وقت گزارتے ہیں. ہاللویا. سمجھ آئی میری بات کی کہ نہیں؟ خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا جو باقاعدہ طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں پراپر کتنا ٹائم گزارتے ہیں. پھر ایک اور بات اور وہ بات یہ ہے بعض اوقات انسان جو ہے وہ فطرانہ کیا ہوتا ہے سنا کبھی؟ فطرانہ سنا ہوا ہے؟ فطرانہ سنا ہے؟ فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی مسیطے نہیں جانا تو چندہ کال چڑھنا اینو آندے نے فطرانہ. ایک دن نظرانہ ہوندا ہے نا جڑا آپ پا کے جا کے پائی دا. ایک ہوندا فطرانہ کہ آپ ہی کوئی نہیں جانا چرچ کہہ لے یا مسجد کہہ لے بات ایک ہی ہے. آپ ہی کوئی نہیں جانا تو چندہ کال چڑھنا جی میرا چندہ پا چڑھیا جی آپ ہی تو بھی کوئی نہیں. اچھا اب بعض اوقات انسان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ان چڑھاووں پہ اپنے ہدیے نذرانوں پہ وہ انہی پہ جو ہے نا وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ ہدیہ دے رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ دائیکی دے رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ قربانیاں چڑھا رہے ہیں یا نذرانے پیش کر رہے ہیں. یہ باتیں ساری اچھی ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو خدا آپ پہ مہربانیاں بھی
ان سے کہیں بڑھ کے کر رہا ہوتا ہے. ہاللویا. تو وہ تو جی پنجابی چاہتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ ہو گیا گھر دا گھر. یہ کی ہویا تے وعدہ کی کیتا؟ وعدہ کچھ بھی نہ. تو خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا یہ بھی طریقہ غلط ہے. اگر کوئی اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی کو بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اپنے کسی فنکشن پہ گھر کے کسی پروگرام پہ آپ بلائیں کہ وہ 5 روپے کا یا کچھ 500 روپے کا گفٹ لے کے آپ کو بھیج دے اور خود نہ آئے اور ہر دفعہ وہ ایسا ہی کرے تو آپ کیا سوچیں گے کہ صحیح ہے یہ؟ تو ذہن میں یہی ہے گا کہ جی اسی تواڈے سوٹ دے بھوکے سا, اسی تواڈے گفٹ دے بھوکے سا. بندہ چاہیے سی بھاویں خالی ہاتھ آ جاتا. تو خدا کو کیا چاہیے؟ خدا کو کیا چاہیے؟ خدا کو تو بندہ ہی چاہیے نا. بندہ چاہیے کہ بندے دا پتر چاہیے؟ بندہ آئے لیکن بندے دا پتر بن کے آئے. ٹھیک ہے. تو خدا کو بھی بندہ ہی چاہیے. تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ان طریقوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہیں تو یہ اٹیچمنٹ خدا کو پسند نہیں ہے. باتیں ساری ٹھیک ہیں, میں ان ساری باتوں کو غلط نہیں کہہ رہا, باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا اجر جو ہے وہ خدا ہمیں دے دیتا ہے, لیکن ہماری محبت جو ہے وہ خدا کے ساتھ اس طرح سے پھر بڑھ نہیں سکتی. تو آخری بات جو بات بتانا چاہ رہا ہوں میں وہ یہی ہے کہ خدا کے ساتھ اٹیچ رہنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود اور اپنی فیملی کے ساتھ باقاعدہ خدا کے حضور وقت کتنا گزارتے ہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ اگر آپ اپنی صرف پرسنل اپنی بات کریں تو آپ پرسنلی بات کریں یا فیملی کے طور پر بات کریں, طریقہ کار یہی ہے. اگر آپ پوری فیملی کی بات کریں کہ ہماری پوری فیملی جو ہے وہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہے, تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ پوری فیملی جو ہے ماں والدین بچوں کے ساتھ مل کے خدا کے حضور وقت کتنا گزارتا ہے. یہی طریقہ کار ہے. اگر کوئی کہتا ہے پرسنلی بات کرتا ہے تو پرسنل بھی اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں باقاعدہ دعا کتنے ٹائم کرتا ہے, خدا کی بندگی کتنے ٹائم کرتا ہے, یا کیا طریقہ کار ہے اس کا. یہی وہ طریقہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہے. ایک آخری بات اور کرنا چاہوں گا. بائبل مقدس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے مرد دعا, مرد خدا اور مرد دعا بولتے ہیں نا. اچھا, مرد دعا جو ہے وہ بن جانا آسان کام نہیں ہے. مرد دعا بن جانا آسان کام نہیں ہے. تو جس کے لیے مرد دعا لفظ استعمال ہو جاتا ہے نا تو وہ پکی بات ہے کہ اس کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ بڑی نرالی اور بڑی ہی زیادہ ہے. ہاللیلویا. اب خداوند کے بندہ موسیٰ کو کہا جاتا ہے مرد خدا اور مرد دعا. تو آپ نے پڑھا ہے بائبل مقدس میں کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ 40 دن بغیر کچھ کھائے پیے خدا کی حضوری میں ہے اٹیچمنٹ کے نہیں. ہاللیلویا. ہے نا اٹیچمنٹ. پتہ لگتا نا پیا بیکرم, پتہ لگتا نا پیا کہ واقعی اٹیچمنٹ ہے. اور واحد خداوند کا بندہ موسیٰ ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ اس طرح باتیں کی ہیں روبرو جس طرح کے دوست آپس میں بات کرتے ہیں. تو کیوں ایسا ہو گیا جی؟ خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی اتنی ہے. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ پھر اسی طرح خدا کے باقی انبیاء کرام کی بات کریں, قرآن کے بندہ مقدس دانیل نبی کی بات کریں تو وہ لکھا ہوا کہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ خدا کے حضور گھٹنے ٹیکتا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا. یہ کیا ہے اس کی؟ یہ ہے خدا کے ساتھ جڑے رہنا, یہ ہے خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ہم سیدھے سادے ہیں تو بھی بات چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر وقت خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں, یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن کافی نہیں ہے. باتیں صحیح ہیں ساری لیکن کافی نہیں ہے. خدا کے ساتھ جو جڑے رہنے کا طریقہ کار ہے وہ یہی طریقہ ہے جو یہاں پر خدا نے خود حکم دیا کہ تم میری
تم میری عبادت کرنا. بس عبادت ہی واحد طریقہ ہے جو خدا کے ساتھ بندے کو جوڑ کے رکھتا ہے. ایک آخری اگزامپل دیتا ہوں, اس کے بعد آمین کریں گے. حکومت پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے کا طریقہ مجھے بتائیں جس سے شو ہو جائے کہ واقعی ہم پاکستانی ہیں. وہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, شناختی کارڈ تو ہو گیا. شناختی کارڈ تو ہماری جیب میں ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. جی ویری گڈ, بوا جی نے بتا دیا جی ٹیکس. ٹھیک ہے, تو جواب یہی ہے کہ ہم اور کوئی قانون مانے یا نہ مانے, ہم جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم حکومت کے ماتحت ہیں. اس بات کو شو کون سی چیز کر رہی ہے؟ ہم اسے ٹیکس پے کر رہے ہیں. جو بندہ ٹیکس نہیں نہ پے کرے گا اس کا گلا انہوں نے آ کے دبا دینا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم موٹر وے کے قانون توڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے. ہیلمٹ نہ پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹیکس بھرنا ہے. فرض کرے کہ یہ جو بجلی کا بل ہے, بجلی کا جو بل ہے, اس میں جو ہمارا بجلی کا بل آتا ہے وہ تو الگ ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ ٹیکس کتنے ہیں؟ اچھا, کوئی بندہ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ جی ہم نے تو صرف بل دینا, ٹیکس نہیں دینے؟ ویسا میں اس طرح کو کر سکتا نہیں؟ کہنے نہیں, ٹیکس پہلا, ٹیکس پہلے بل بعد میں. سمجھ آ گئی نا؟ تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم حکومت کے ماتحت ہیں, ہم حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جی, ٹیکس پے کرنا. ٹھیک ہے, تو سیم اسی طرح سے, یہ میں نے اگزامپل دی ہے, سیم اسی طرح سے خدا کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں یا خدا کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے, تو اس کا صرف اور صرف واحد طریقہ کیا ہے؟ تم میری عبادت کرنا. ہاللویا, صرف یہ طریقہ کار, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. چندہ جیب چ ہے وے تے بھاویں نہیں ہے, 2 گھنٹے بہ کے رب دی بندگی کر لو, رب نو وارے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ چندہ جیب چ ہے یا نہیں ہے, اگر رکھ کے ڈنڈی مار دو تو پھر گناہ ہے. نہیں ہے, وسائل اجازت نہیں دے رہے, حالات اس طرح کے ہیں, نیور مائنڈ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پادری نہ مسئلہ ہوئے تو ہوئے, خدا نو کوئی مسئلہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پادریوں میں کوئی مسئلہ نہ ہوئے تو پھر اور زیادہ بہتر. ٹھیک ہے نا؟ تو خدا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ خدا کے حضور نہیں بھی کچھ کر سکتے, نیور مائنڈ, کوئی پرابلم نہیں ہے خدا کو, بشرطے کہ آپ کی خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو. ہوں بندے دی اٹیچمنٹ بھی کوئی نہ ہوئے, ایک بندہ آ کے جی میں نہ تے بل دے سکنا تے نہ میں ٹیکس بھر سکنا, حکومت نے پھر کی کروں گا, میٹر تے پھر کٹے جانا تیرا, میٹر تے پھر تیرا بھائی اکرم صاحب, میٹر تے پھر سونے تیرا کٹیا جانا ہے. نہ ہوں تو بل دینا, نہ تو ٹیکس بھرنا ہے, تو ہوں سارے چاچے دا منڈا تے ہے کوئی نہیں, نہ تو باپ دا ملازم ہے کہ تینوں کو تھوڑی جی چھوٹ لب جائے, ہے تو سول بندہ ہی نا, تو لہٰذا میٹر تے بھائی سونے تیرا کٹے جانا. ٹھیک ہے, تو اب سیم اسی طرح سے بندہ ہوے بھی کسے گھڑے دا ٹکن نہ, تو اتوں رب نو دین دوان دے معاملے چ بھی ڈنڈیاں ماردا پھر تے پھسے گا, پھر تے بھائی لطیف صاحب پھر تے پھسے ہی پھسیا, کیونکہ ہے بھی کسی گھڑے کا ٹکن نہیں, زندگی بھی کوئی سیدھی نہیں, تے اتوں بندگی بھی کوئی نہیں, تے دینا لینا بھی رب نو, تے پھر تے حکومت نے پھڑنا کہ نہیں پھڑنا, اتوں عمران خان دی حکومت ہے. انہوں نے کہنا پراپرٹی کا ٹیکس اے کٹو ہاں ذرا. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو اس کا میرے عزیزو طریقہ کار صرف اور صرف ایک ہی ہے, پلے پاویں کچھ ہے تو پاویں نہیں, اٹیچمنٹ ہے تو بلے بلے. ہاللویا, یہ خدا کو بارے میں ہے. اور جس کی اٹیچمنٹ ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے زبور نمبر 34 میں کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں, پر میرے طالب کسی نعمت کے ہو نہیں سکتا کہ بندے دی اٹیچمنٹ رب نہ ہوئے تو بھوکا مردا ہوئے. ہاللویا, انج نہیں ہوتا, اس طرح ہو نہیں سکتا.
لیکن یہ جو باتیں میں نے پہلے بتائی ہیں وہ تو صرف سمجھانے کے لیے میں نے بتائی ہیں کہ اگر ایسا کچھ عرصہ یا کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ چلو جی تسی چندہ نہیں پایا، لو جی تسی نہیں کیتا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات پھر میں آپ کو یاد کروا دوں، رکھ کے ڈنڈی مارنا، یہ کہنا کہ پاس صاحب کلام سنایا سی نہ بھی کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں کرنا ہے، رکھ کے ڈنڈی مارنا جڑا نا اے سیاپا پائے گا تھوڑے گا، ٹھیک ہے نا، پھر سیاپے پہ بیٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ بائبل مقدس میں حوالہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ کے اگر کریں گے پھر سیاپا ہے۔ بے بس ہو چکے ہیں، واقعی ریئل میں کوئی پرابلم ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ کو بچا لے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہی آج کا پیغام تھا، میسج میں نے کچھ اور دینا تھا لیکن خداوند کی مرضی کہ خداوند نے جو کچھ مجھے دے دیا یہاں پر تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا طریقہ۔ تو میرا خیال ہے کہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا، بڑا تھوڑا آ گیا بہن نبیلہ نا، بڑا سونا طریقہ سمجھ آ گیا۔ تو اس طریقے کو کوشش کرنی ہے کہ اپنائیں۔ یہ جو ذہن کے وسوسے ہے نا کہ جی اسی چلدے پھردے پہ دعا کرنے ہیں، جی اسی کیڑا کو بڑا گناہ کرنے ہیں، اسی کیڑا کو ڈاکو ہاں، اسی کیڑا کو لٹیرے ہاں، اے سارے 2 نمبر طریقے ہیں۔ یہ ذہن کے وسوسے ہیں جو ایویں انسان کو نا مطمئن کر کے بٹھایا ہوتا ہے، یہ طریقے صحیح نہیں ہے۔ طریقہ جو خدا کا نا جڑے رہنے کا خدا کے ساتھ، وہ وہی طریقہ ہے جو خدا نے خود بتا دیا، اور وہ طریقہ ہے تم میری عبادت۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا آپ سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔